قائلون ولا يعصي نعما ولا يدون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند تعالیٰ کا سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے اے یہودیو تم اگر یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کا چھٹکارا نہیں بڑا ہو امیر ہو غریب ہو کسی ملک کا رہنے والا ہو اس کو ایک دن موت آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا لیکن عجیب ہے جو آدمی ذائقہ چکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے خود موت باقی اب یہ دیکھنا ہے یہ موت ہے کیا کہ ہر آدمی نے اس کا سامنا کرنا قرآن میں مختلف الفاظ موت کے لیے استعمال ہوئے ہیں وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے ہلاکت کا لفظ استعمال ہوا ہے خود موت کا لفظ استعمال ہوا ہے انتقال کا لفظ اس کے لیے استعمال اور اس موت کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ہر لفظ اس ایک پہلو کو اجاگر کر ہلاکت کا لفظ استعمال ہوا ہے حالانکہ موت ہلاکت نہیں ہے قرآن نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہلاکت ہماری نفسیات کو جج کرتے ہوئے اس قرآن نے ہلاکت کا لفظ استعمال حق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور وفا کا لفظ استعمال ہوا وفات کا موت کے لیے وفات کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے کیوں کہ عالم ذر میں جو انسان نے اپنے پروردگار سے وعدہ کیا تھا موت کے ذریعے وفات یا اس کا ایک اور معنی ہے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ انسان نے خدا کی طرف پلٹنا ہے وہ وفا موت کے ذریعے انجام پا رہی ہے اس لیے اس کے لیے وفات کا لفظ لیکن اس کے لیے جو سب سے بہترین لفظ ہے موت کے لیے وہ انتقال کا لفظ ہے کیوں کس وجہ سے کیوں موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے ختم ہونے کا نام نہیں ہے نیستی اور نابودی نہیں ہے بلکہ ٹرانسفر ہونا ہے منتقل ہونا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے اور منتقل ہوتا ہے اور جس طرح ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو گھبراتا ہے روتا ہے گریہ کرتا ہے اور اس کا رونا زندگی کی علامت ہوتا ہے اگر نہ روئے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے اسی طرح اس دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے اب وہ بچہ کیوں روتا ہے کیوں گھبراتا ہے کیوں پریشان ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک تنگ جگہ سے کھلی جگہ میں آ رہا ہوتا ہے پیدائش کے بعد
ایک تنگ جگہ سے کھلی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، ایک اندھیرے والی جگہ سے روشنی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، ایک محدود نعمتوں سے وسیع نعمتوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے، بہتر گروتھ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ روتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا، اس کی جان پہچان نہیں رکھتا، اس سے جانکاری نہیں رکھتا، اس وجہ سے پریشان ہے. حالانکہ اگر حقیقت کو جانے تو پریشان نہ ہو، خوشی کا اظہار کرے. جس طرح اس کے والدین اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہو، لیکن پریشان ہے کہ ایک اجنبی جگہ پر آ رہا ہے. اسی لیے انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے. اسے پتہ ہے مومن ہے، الموت ریحانۃ المومن، مومن کے لیے موت خوشبو ہے، جنت ہے، بہشت ہے، لیکن گھبرا رہا ہے موت سے. کیوں؟ جانکاری نہیں رکھتا، آشنائی نہیں رکھتا. ورنہ اگر انسان کو حقیقت کی موت کا پتہ چل جائے تو موت کے لیے وہ مشتاق ہو، جس طرح شہدائے کربلا مشتاق تھے. شب عاشور کو رو نہیں رہے تھے، پریشان نہیں تھے، ٹینشن کا شکار نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کی مبارکباد دے رہے تھے. اور عاشورہ کے دن بےتاب تھے، بے چین تھے، اور وہ گلہ کر رہا تھا جس کو امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، گھبرا نہیں رہا تھا. اس گھبراہٹ کا شکار نہیں تھا کہ امام حسین مجھے نہ کہہ دے میدان میں چلے جائے. بس موت اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. اب یہ دیکھنا ہے، جب ہمیں یقینی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے تو اس کی کس طرح جان پڑتال حاصل کریں، اس کی جان پہچان رکھیں، اس کی جانکاری حاصل کریں، اور پھر وہاں کے لیے سامان فراہم کریں. دیکھیں دنیا کے لیے آپ نے سارا سامان فراہم کر لیے، کوشش کرتے ہیں اچھی سواری، اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو، اچھا گھر ہو، بچوں کی اچھی تعلیم ہو، اچھا لباس پہنے، اور اس گھر میں سردی سے اور گرمی سے بچنے کا انتظام ہو. ہر قسم کا انتظام آپ کوشش کرتے ہیں. آپ کو ذرا سوری تکلیف ہو تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، ذرا پریشانی ہو تو اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس دنیا کا ہر قسم کا انتظام ہم نے کر لیا ہے، اور اس آخرت کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں آسائش کا بندوبست کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں کے لیے سہولتیں کیوں نہیں فراہم کر رہے؟ وہاں کی سہولتیں نامہ اعمال کے ذریعے ہوں گے. یہاں ہمیں جانچ پڑتال کر لی ہے، اچھی ہمیں جانکاری اس دنیا سے متعلق ہو گئی ہے کہ کس طرح سہولتیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، کس طرح ان سہولتوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کس طرح مشکلات سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن وہاں اس جہان میں ہم نے جانا ہے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، یہاں عارضی ہے. ہم یہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں، آپ کی سمع خرشی کر رہا ہوں، آپ یہاں تشریف فرمائیں. معلوم نہیں تھوڑی دیر بعد ہم میں سے کون آدمی اس دنیا میں ہو، کون سا نہ ہو. دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. ایک سہولت یہاں فراہم کر رہے ہیں تو وہاں کی بھی ایک سہولت فراہم کریں. یہاں اچھا گھر کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے فراہم کریں تو وہاں بھی اچھا گھر اپنے لیے فراہم کریں. وہاں کس طرح اچھا گھر فراہم ہو سکتا ہے، کس طرح اس میں روشنی آ سکتی ہیں، کس طرح اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے بہتری آ سکتی ہے. قرآن کی نہ فقط تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی قبر منور ہو جائے. ہم پرواہ نہیں کرتے جان، ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہمارا ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے، اور اس لکھائی کی بنیاد پر وہاں سہولتیں فراہم ہوں گی. یہاں ہم ریزرویشن کروا رہے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا آپ جانے سے پہلے کسی ملک میں ریزرویشن کرواتے ہیں، اپنی رہائش کا انتظام کرتے ہیں. یہاں پر جو آپ عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، اچھے بول رہے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں لوگوں کو، یہ لکھے جا رہے ہیں. یہ آپ کا اچھا اخلاق نہیں ہے بلکہ آپ کی ریزرویشن ہے وہاں کے لیے بندوبست ہے، وہاں کے لیے انتظام ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم بد اخلاقی کر رہے ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں دے رہے، والدین کو اذیت پہنچا رہے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کر رہے، ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، تو یہ گویا ہم وہاں پر
سہولتیں اپنی ختم کر رہے ہیں اور ریزرویشن کو کینسل کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے عمل ہیں جو جنت میں گھر بناتے ہیں. یہ ہمارے عمل ہیں جنت میں درخت لگاتے ہیں. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں کنسٹرکشن رک گئی. اس نے فوراً فرشتوں سے سوال کیا کہ کنسٹرکشن کیوں رک گئی ہے؟ کہا اس کا مٹیریل نہیں آ رہا. کہا مٹیریل کہاں سے آنا؟ کہا لوگ اعمال کریں گے تو مٹیریل آئے گا جنت میں, تب گھر بنیں گے, تب جو ہے درخت لگیں گے, تب سہولتیں وہاں فراہم. رسول اللہ کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اللہ نے کہا کہ جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے نا, جنت میں اس کا ایک درخت لگ جاتا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے میرے تو بہت زیادہ درخت ہوں گے. تو آپ نے فرمایا بشرطے کہ ان درختوں کو آگ نہ لگا دو اپنے برے اعمال کے ذریعے, اپنی خطاؤں کے ذریعے, اپنے گناہوں کے ذریعے, محرمات کے ذریعے, خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے ذریعے ان کو آگ نہ لگا دو. ایک دفعہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. دیکھا کہ ایک شخص گھبرایا ہوا ہے, بڑا پریشانی کی حالت میں آیا. آ کر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رحمان و رحیم ہے فیصلہ کرنے. مالک یوم الدین کون ہے؟ جو رحمان و رحیم ہے, جی بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, تواب الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے. تو یہ بڑا سکون سے واپس چلا گیا. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ, آیا تھا بڑا گھبرایا تھا, پریشان تھا, ٹینشن کا شکار تھا, لیکن جب جو ہے وہ سوال ہوا ہے, جواب ملا اس کو, تو اس کو سکون مل گیا ہے, پریشانی اس کی ختم ہو گئی ہے. بتائیں کیا وجہ تھی, پریشان کیوں تھا, سکون کیوں ملا اس کو؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو روک لو, واپس لے آؤ اس کو. اسی سے پوچھتے ہیں, واپس لے آئے گا. کہنے لگا رات کو میں نے اپنے اعمال پر نگاہ دوڑائی ہے, بڑا میں پریشان ہو گیا ہوں, بڑے میں ٹینشن کا شکار ہو گیا ہوں, میں رات ساری سو نہیں سکا ہوں. جی میرا کیا بنے گا؟ اعمال نہیں ہے, نمازیں میں نے نہیں پڑھی, روزے میں نے نہیں رکھے, حق و حقوق میں نے ادا نہیں کیے, میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے. بڑا پریشان تھا. پھر فوراً ذہن میں آیا کہ پوچھوں کہ فیصلہ کون کرے گا. ہوتا ہے نا جب آپ کا کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو لوگ پھر جج کے فیس بک پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں کس قسم کا جج ہے نا, کہ فیصلہ کس قسم کا, جوان ہے, بوڑھا ہے, سخت کرنے والا ہے, سختی کرنے والا ہے, سخت فیصلے کرتا ہے, اس کے فیصلے چیک کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پتہ کروں فیصلہ کرنے والا کون ہو تاکہ اس کے مطابق تیاری کروں. جی اس لیے پریشان تھا. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جب آپ نے بتایا کہ رحمان الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, تواب الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے, تو مجھے سکون مل گیا. گناہ میرے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے, اس کی بخشش سے زیادہ تو نہیں ہے, اور وہ مجھے سزا دینے سے بے نیاز ہے. مجھے سزا دے نہ دے اس کے مقام میں فرق نہیں آتا, اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ انتقام لے. وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے جس کو سکون ملے انتقام لے کر, کیونکہ ان عوارض سے وہ منزہ ہے, سبحان ہے, بالتر ہے, سبحان ربی العظیم ہے. جب آپ نے یہ کہا نا رحمان الرحیم, تو مجھے سکون مل گیا, مجھے میری پریشانی. آپ لوگ یہاں تشریف فرمائیں, ملک یوسف صاحب کی فائل بند ہو گئی, نامہ اعمالوں کے کلوز ہو گئے. جی اب آپ دعا کریں گے کہ نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا. آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, گواہی دے رہے ہیں ان کی جو ہے وہ نیک ہونے کی, تو خدا ان کو بخش رہا ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی فرصت ہے, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, وہ ہمارے لیے دعا کرے. اور یہ آپ کا یہ آنا بہت بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صلوات پڑھنا دعا سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کو حکم ہوا کہ فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا ہے, آپ نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی. اتنا گناہگار ہے, اتنا خطا کار ہے کہ ممکن ہے اس کی گناہ موسیٰ کو, نبی اللہ کو, اولی العزم رسول کو اپنی لپیٹ میں لے لے. حضرت موسیٰ جنازے میں شرکت نہیں کی, اللہ کا آرڈر تھا. دوسرے یا تیسرے دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھو.
اس کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے استغفار کا انتظام تیار کرو۔ سوال کیا حضرت موسیٰ نے کہ اے خدایا کیا معاجرہ، مجھے پہلے منع کیا جا رہا ہے کہ میں اس کے جنازے میں شرکت نہ کروں، کہیں اس کا عذاب مجھے لپیٹ میں نہ لے لے۔ کہا موسیٰ وہ گناہگار تھا، خطاکار تھا، معصیت کار تھا، بخشنے کے لائق نہیں تھا، لیکن میری مخلوق نے آ کر گواہی دے دی ہے جنازے میں کہ خدایا ما رأیت منہ الا خیرا لا اعلم منہ الا خیرا، یہ کہہ دیا انہوں نے کہ خدایا ہم نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی، تو میں نے اپنے مخلوق کی بات کو آگے رکھ دیا، اس کو ترجیح دے دی ہے، اپنے علم کو پیچھے رکھ دیا، اور میں نے اس کو بخش دی ہے مخلوق کی گواہی کی بنیاد پر۔ بس، اور یہ مخلوق کب آئے گی آپ کی گواہی دینے کے لیے؟ کہ آپ نے مخلوق سے رکھ رکھا ہوگا نا، پیار محبت کی ہوگی نا، اخلاق جس طرح ملک یوسف صاحب کے لیے لوگ کٹھے ہیں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متتم بقو علیکم و ان عشتم ہنو علیکم، کہ لوگوں سے اتنے پیار و محبت سے رہو، تم زندہ ہو تو لوگ تمہارے پاس بیٹھنے کی خواہش کریں، تم سے ملنے کی خواہش کریں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے لوگ روئیں، حسرت کریں، تمہاری کمی کو محسوس کریں لوگ۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، لوگ نہیں کہتے کہ اس کی گاڑی کس قسم کی تھی، اس کا گھر کس قسم کا تھا، یہ کون سے ایریے میں رہتا تھا، کتنا مال تھا، کتنی پراپرٹی تھی، لوگ یہ کہتے ہیں اخلاق بہت پیارا تھا اس کا، بہت اچھا آدمی تھا، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں بیبا آدمی تھا، لوگ یہ کہتے ہیں جی۔ تو وہ آپ کریں گے تو تب لوگ کہیں گے نا، تب لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، تب آپ کے لیے فاتحہ پڑھی جائے گی، تب آپ کے لیے مغفرت کا سامان فراہم ہوگا۔ یہ چیزیں سکھانے کے لیے نواسہ رسول کربلا میں آ گئے۔ امام حسین نے یہ قربانی اس لیے کی تاکہ ہم سیکھیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کرنی۔ امام حسین نے شب عاشور کو اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، کہا میرے صحابیوں تمہیں مبارک ہو شہادت کی، الموت بینکم و بین جنہ قنطرۃ، موت تمہارے اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ پل ہے، تم نے عبور کرنا، جنت میں چلے جانا۔ اور کہا کہ میں اپنے نانا کی شفاعت کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کوئی بھی نہیں گیا، چراغ بجھا دیا امام حسین نے، کوئی نہیں گیا۔ چراغ دوبارہ جلایا نا تو جو بچے تھے نا وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ محسوس ہو کہ یہ بڑے ہیں۔ جو بڑے تھے نا انہوں نے کمریں سیدھی کر لی اور کمر کے ساتھ کپڑا باندھ دیا تاکہ بوڑھے دکھائی نہ دیں۔ اس قسم کے امام حسین کے ساتھی تھی، موت کے لیے تیار تھے۔ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے میدان میں جب آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغوثنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، کوئی جو ہے جو سیدزادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں جب یہ امام حسین کی آواز علی اصغر کے کانوں پر پہنچی نا، علی اصغر جھولے سے گر گئے۔ امام حسین خیمے میں آئے، دیکھا کہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کہا علی اصغر کی ماں کو کہ علی اصغر کو مجھے دو تاکہ میں اس کو لے جاؤں اور پانی پلا دوں۔ مومنین اکرام، جب بھی کوئی بڑا بزرگ والد بچے کو باہر لے جانا چاہے تو ماں سے تیار کرتی ہے۔ علی اصغر کی ماں نے نیا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور کہا علی اصغر تھوڑی دیر بعد تو اپنی دادی فاطمہ الزہرا سے ملے گا، دادی کہیں گی کہ ماں نے اتنا تیار کیا ہے، منہ کیوں نہیں دلوایا، سورج چہرہ کیوں نہیں دلوایا، تو دادی سے کہنا اگر میری ماں کے پاس پانی ہوتا نا تو مجھے میدان کی طرف روانہ ہوتا۔ امام حسین علی اصغر کو لائے میدان میں، ہاتھوں پر بلند کیا کہ اے ظالموں، اگر حسین کا کوئی قصور ہے تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں، 3 دن سے بچہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ عمر سعد نے حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین، کہ حرملہ جلدی کر، حسین کی بات کو روک دے، کہیں ایسا نہ ہو لشکر میں انقلاب آ جائے۔ حرملہ تیر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس نے ایک تیر چلایا، خطا گیا،
دوسرا تیر چلایا خطا گیا، وہ میرے ساتھ آگے بڑھا، کہا حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا تیر کیوں خطا جا رہا ہے؟ کہا جب بھی تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بیوی سامنے آ جاتی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے نبی کی بیٹی ہے، اور ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے حرملہ تیر نہ چلانا، تیرا تیر بڑا ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے، ننھا ہے، معصوم ہے۔ کہتے ہیں حرملہ نے تیر چلایا، زُبِّ الطفل من الورید الی ورید، بچے کو جب تیر چلانا گردن کی اس طرف سے داخل ہوا، اس طرف سے نکل گیا۔ علی اصغر نے امام حسین کے ہاتھوں پر کروٹ لی۔ مومنین اکرام، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے نا، وہ کروٹیں بدلتی ہے، اور جب دنیا سے جانے لگتی ہے تو اپنا ننھا ننھا منہ کھول کر بتاتی ہے کہ میں پیاسی ہوں۔ علی اکبر علی اصغر نے کروٹیں بدلی اور خیام کی طرف رخ کیا، ننھا ننھا منہ کھولا، آواز دی، علی اصغر کی ماں تیرا بیٹا پیاسا دنیا سے جا رہا ہے۔ امام حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب علی اصغر کے ماں کے خیمے کے پاس پہنچے نا، جرت نہیں کر سکے کہ علی اصغر کی لاش کو خیام میں لے جائیں۔ 3 دفعہ خیمے کی طرف بڑھے، واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی سکینہ سامنے آئی، کہا یا بتا حل سقی الاخی الماء، بابا کیا آپ بھائی کو پانی پلا کر لے آئے؟ تو امام حسین جواب نہ دے سکے، اور آخر میں بے بسی کے عالم میں علی اصغر کو خیموں کے پیچھے دفن کر دیا۔ 11 محرم کو ان ظالموں نے جب سر بدن سے جدا کیے نا، 71 سر ان کو ملے، 1 سر کم تھا۔ ظالموں نے کہا کہ حسین ایک بچے کو لائے تھے، اس کا سر نہیں مل رہا، کہتے ہیں کس طرح پتہ کیا جائے؟ ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ حسین کچھ دیر علی اصغر کو لے کر خیمے کے پیچھے گئے تھے اور کافی دیر لگائی تھی۔ اب ان ظالموں نے زمین میں نیزے مارنا شروع کر دیے، اور ایک دفعہ ایک ظالم نے زمین میں نیزہ مارا، اور جب نیزے کو باہر لایا تو علی اصغر کی لاش نیزے کے ساتھ باہر آ گئی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس آنے کو یہاں قبول فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس مجلس کا، قرآن کی تلاوت کا، یہاں مومنین مومنات کا آنا، خدایا اس کو ملک یوسف صاحب کے نام اعمال میں درج فرما، ان قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی منازل آسان فرما۔ یا اللہ حاضرین جو تشریف فرما ہوئے ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے صلہ عطا فرما، اجر عطا فرما، ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ خدایا حاضرین تشریف فرما، انہیں اپنی آخرت کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی